السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تصور کیجئے ایک آدمی ہے جو مسلسل آزمائشوں میں مبتلا رہا ہے، پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور وہ مصیبتوں سے صبح و شام گزر رہا ہے۔ اس کے لیے ایک اور مصیبت اور اس کے لیے ایک اور پریشانی کس قدر تکلیف کا سبب بن سکتی ہے۔ واقعتاً یہ بات ہے کہ پریشانیوں میں مبتلا شخص کو اور پریشان کرنا، آزمائشوں میں مبتلا شخص کو ایک اور آزمائش میں ڈال دینا اس کے لیے پریشانی اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آزمائش اللہ کی جانب سے ہو، اگر تکلیف اللہ کی جانب سے ہو، اگر پریشانی اللہ کی جانب سے ہو، اگر امتحان مولا کی طرف سے ہو، تو وہ جو اللہ کا عاشق ہو، اللہ کی محبت میں مبتلا ہو، اللہ سے عشق اپنے دل میں رکھتا ہو، تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ یہ شخصیت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، دنیا ان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابھی آزمائش کا ایک دور گزرا، نمرود سے مقابلے کا، آگ میں جانے اور وہاں پر مقابلہ کرنے کا۔ پھر وہاں سے باہر آئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شیرخوار بچہ عطا فرمایا، وہ بھی بڑی مدتوں اور بڑی تمناؤں کے بعد۔ اسی بچپنے کے ایام میں، اسی شیرخوارگی دودھ پینے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ایک اور امتحان لے لیا۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ تم اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آئیے جہاں پہ کوئی نہ ہو، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئیے، جہاں پہ نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، نہ چرند ہے نہ پرند ہیں، نہ درخت ہیں، نہ کوئی دوسری چیز وہاں نظر نہیں آتی۔ ایک لاتعداد نظر تک، ایک بے شمار نظر تک صرف پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں اور کوئی چیز وہاں میسر نہیں ہے، نہ پانی کا قطرہ ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز میسر ہے۔ ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنے اہلیہ کو وہاں پر لے جائیے، وہاں پہ چھوڑ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی محبت میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑنے کے لیے لے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس وادی میں جہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ کر واپس پلٹ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے واپس پلٹ رہے ہیں، ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ درخت ہے، نہ چرند پرند نظر آتے ہیں، بے آب و گیا وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ انہیں چھوڑ آئیں اور کچھ نہ کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان سے پھر سوال کرتی ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اس سوال پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، ہاں، اللہ کے حکم سے۔ اور جواب بھی زبان سے نہیں دیتے ہیں، صرف سر ہلاتے ہیں، وہ جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ
کہ ہاں یہ چھوڑنا میری اپنی خوشی سے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ بھی تو ایک عظیم نبی کی عظیم اہلیہ تھی، وہ بھی تو اللہ کی محبوب بندی تھی، وہ بھی تو نبی کی والدہ تھی، وہی بھی تو حضرت اسماعیل کی ماں تھی، جن کے سلسلے نسب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ حضرت ابراہیم کو جواب دیا، اذن لن یضیعنا اللہ، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ جائیے اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ ایمان کی وہ کیفیت آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا یہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن یقین مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کیسا عالم ہوگا۔ کچھ دنوں کا توشہ ساتھ لائی ہیں اور شیرخوار بچہ ہے، اس کے لیے بھی کھانے کا نظم کرنا ہے اور اپنے کو بھی اس بچے کے لیے زندہ رکھنا ہے اور اس بچے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حضرت ہاجرہ کچھ دنوں تک تو اسی لائے ہوئے توشے کے ساتھ گزارا کر لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد توشہ ختم ہو جاتا ہے، دور دور تک پانی کا کوئی نظم نظر نہیں آتا، پانی کا کوئی بندوبست، کوئی کنواں، کوئی قافلہ، کوئی آدمی، کوئی چرند، کوئی پرند، کچھ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاں پہاڑیاں ہیں، بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، کبھی تو یہ پہاڑی پر چکر لگاتی کہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں کوئی کنواں نظر آ جائے، کہیں سے کوئی پانی مل جائے جس سے میں اپنے بچے کی جان بچاؤں، خود بھی پی لوں اور اس بچے کو بھی بچاؤں، لیکن وہاں پر کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ وہ پیاس کی شدت میں، بیٹے کے رونے کے عالم میں، بیٹا رو رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت میں ہے، حضرت ہاجرہ اسی شدت کے عالم میں اپنے بیٹے کو وہاں پر رکھ کر وہاں اس پہاڑی کے درمیان چکر لگاتی ہیں، 7 چکر اس پہاڑی پر، 7 چکر اس پہاڑی پر لگاتی ہیں اور نظر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ آ جائے، کوئی پانی کا بندوبست ہو جائے جس سے میں اور میرا بچہ دونوں محفوظ ہو سکیں، لیکن دونوں محفوظ ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اور حضرت ہاجرہ اب یہاں پر مجاہدہ کر رہی ہیں، محنت اور مشقت کر رہی ہیں، ایک مرتبہ چکر لگاتی ہیں اس پہاڑ کا، پھر اس پہاڑ کا، پھر بچے کو دیکھتی ہیں، بچہ اسی عالم میں تڑپ رہا ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر 5ویں مرتبہ چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن کوئی پانی کا بندوبست نظر نہیں آتا اور بچے کی شدت اور بچے کی تکلیف اور بچے کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ 7 مرتبہ چکر لگانے کے بعد جب مایوس ہو کر وہ اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ دراصل وہ چشمہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کا نتیجہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو وہاں پر مکے کو قائم کرنا تھا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو زمزم کا کنواں جاری کرنا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں بھیجنے کے بعد انہوں نے اس زمین تک ایک پر مارا جس سے وہاں پر ایک چشمہ نمودار ہوا۔ انہوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس کے اطراف کنارہ کیا اور کنارہ کر کے اس کو جم 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 کہنے کا حضرت ہاجرہ سے الفاظ ثابت ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کر وہ زمزم کے نام سے مشہور ہوا اور ساری دنیا تک حجاج کرام اور معتمرین کرام جو عمرہ کر کے آتے ہیں وہ جو پانی لاتے ہیں وہی حضرت ہاجرہ کی سنت اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کے بعد جو ملنے والے پانی کو لاتے ہیں، اور حضرت ہاجرہ کی وہ سنت جو ایک پہاڑ پر چڑھے پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھے حاجیوں
کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کو جاری کر دیا. اور اللہ نے انعام دیا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں. اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا, اللہ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے اللہ انہیں یوں نہیں چھوڑ دیتا, بلکہ اللہ اس کے بعد ان کو کامیاب کرتا ہے, ان کی مثالوں کو زندہ رکھ دیتا ہے. حضرت ہاجرہ کا امتحان لیا گیا, صفا و مروہ کے درمیان کی سنت حضرت ہاجرہ سے موصوف. حضرت اسماعیل کا امتحان لیا گیا اور اس کی سنت, وہاں سے آب زمزم کو اور زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا گیا تا قیام قیامت. پھر اس کے بعد وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور قیامت تک تسلسل کے ساتھ وہ چلتا رہے گا. یہ ان امتحانات کا بدلہ ہے ہمارے لیے. اس میں یہ پیغام ہے کہ دیکھیے, اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کیجئے. اللہ اگر کسی کو آزماتے ہیں, اللہ اگر کسی کا امتحان لیتے ہیں, اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے, اللہ اس کا بہت بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. یہ سبق ہمیں اس پیغام سے اور اس واقعے سے حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کی وہ قربانی تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا. دراصل قربانیاں صرف حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی نہیں تھی, قربانی حضرت ابراہیم کی بھی تھی, جو انہوں نے مشقت اٹھا کے اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو یہاں تک پہنچایا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے سنت کو جاری کیا ہے. اس لیے ہمارے دل میں ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے اور ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے, اور اللہ کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنی آل و اولاد, اپنی زندگی, اپنا متاع, سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے ایمان اور یقین کو مضبوط فرمائے. اللہ کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ وصحبہ.